السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک مفلس مگر خوددار اور محنتی نوجوان کی محبت کا خوبصورت فسانہ ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ شیریں اپنی سہیلی نرگس کے ساتھ بیٹھی کافی سے شغل کر رہی تھی۔ نرگس شمیم کا خاکہ اڑانے میں مصروف تھی۔ عجیب الخلقت شخص ہے شمیم بھی، خدا جانے پھول ہے یا کانٹا۔ نہایت ہی پرانے خیالات کا، دقیانوسی کہیں کا، کسی آثار قدیمہ فروش سے خریدے ہوئے جوتے، اولڈ فیشن کے کپڑے، نہ کوئی دوست نہ ہم نشیں، سب سے جدا گانا، کتابی کیڑا کہیں کا، اور نہ جانے کیا کیا تبصرے کرتی جا رہی تھی۔ لامبی لامبی پلکوں والی کمسن دوشیزہ شیری کے سرخ و سفید چہرے پر ناگواری کی سلوٹیں ابھر آئیں۔ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ نرگس، کسی کا مذاق اڑانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اسی وقت کوئی ان کے قریب آ کر رکا، بڑے ٹھہرے ہوئے لب و لہجے میں شیری سے مخاطب ہوا۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ کی یہ کتاب دیکھ سکتا ہوں؟ شیری نے کتاب بڑھاتے ہوئے کہا، بسط شوق، بالکل لیٹسٹ بک ہے، میرے انکل نے امریکہ سے بھیجی ہے۔ شمیم کتاب لے کر کچھ دور ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور بیرے کو ایک اسٹرانگ چائے کا آرڈر دیا۔ وہ کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھا۔ کتاب واقعی نہایت جامع اور پرمغز تھی۔ اس کے دل میں ایک تمنا نے سر اٹھایا جس کی تکمیل ناممکن نہ سہی تو دشوار ضرور تھی۔ تبھی اس کی چائے میں کڑواہٹ گھل گئی، گھونٹ نہایت تلخ محسوس ہونے لگے۔ نرگس کی زبان پھر دراز ہو چکی تھی۔ میں پوچھتی ہوں، اسے منہ لگانے کی کیا ضرورت ہے شیریں؟ ان غریب لوگوں کو کیا حق کہ ایسی چیزوں کو ہاتھ بھی لگائیں جن کا حصول ان کے لیے ناممکن ہے۔ چائے کے اختتام تک نرگس کی سما خراشیاں برابر جاری رہیں۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ شیری کے قریب جا کر بمشکل تمام شکریہ کہا اور کتاب اس کی طرف بڑھا دی۔ شیری سمجھ گئی۔ شمیم کا چہرہ پڑھتے ہوئے اس نے کہا، آپ کو ضرورت ہو تو لے سکتے ہیں۔ جی نہیں شکریہ، یہ کہہ کر وہ کینٹین سے باہر نکل آیا۔ ریڈنگ روم میں بیٹھا وہ ذہن کو یکسو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا دماغ مسموم جملوں کے تیر و نشتر کی آماجگاں بنا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا غربت اتنا سنگین جرم ہے؟ کیا صرف امیر لوگ ہی مسکرانے کا حق رکھتے ہیں؟ لیکن جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جب کلاسز ختم ہوئی تو بے خیالی میں وہ اپنی بک سمیٹ کر کلاس سے باہر نکل آیا۔ شیری نے اسے مخاطب کیا، لیجئے آپ کی کتاب، شاید آپ کلاس میں بھول آئے تھے۔ اور ہاں، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا نا، آج جلسہ تقسیم اسناد ہے۔ سچ پوچھئے تو مقابلے میں آپ کا مقام سب سے زیادہ جامع تھا۔ پہلے انعام کے مستحق صرف اور صرف آپ ہیں۔ شمیم نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں آپ کے خیال سے متفق نہیں ہوں۔ خوش فہمی کا شکار ہونا حماقت ہے۔ مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مقابلے کے روز کرسی صدارت پر نرگس کے والد محترم بیٹھے تھے۔ ایسے حالات میں حق پرستی پر قائم رہنا، صحیح فیصلہ دینا مشکل ترین امر ہو جاتا ہے۔ قلم بغاوت کر دیتے ہیں، اور پھر نرگس کا مقابلہ بھی قابل تحسین تھا۔ نہیں شمیم صاحب، یہ ایک راز ہے۔ نرگس نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا اور مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ بھی مقابلے میں شریک ہوں گے تو میں اسے مقابلہ تیار کر کے ہرگز نہیں دیتی۔ آج میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ شام کے 6 بجے سب لوگ جلسے میں اکٹھے تھے۔ انعام کا مستحق کون خوش نصیب ہے، سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ ارے میں تو کہتا ہوں وہی دقیانوسی پھٹیچر پہلا انعام لے اڑے گا، ایک آواز آئی۔ دوسری آواز تردید کر رہی تھی، یہ کیوں بھول رہے ہو، صدر جلسے پر پروفیسر عباس علی تھے، نرگس کے والد، اور ججز میں سے ایک تو اس کے مستقل ٹیوٹر بھی ہیں، اور مقابلے کے آرگنائزر شہر کے کامیاب تاجر شیریں کے ابو تھے، اور شیریں اور نرگس ایک اٹوٹ جوڑی ہیں۔ اچانک ہال کی فضا میں ایک آواز ابھری، سامعین، آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہوتی جا رہی ہوں گی۔ لیجئے نتائج پیش ہیں۔ پہلے انعام کی مستحق قرار دی جانے والی طالبہ مس نرگس عباس ہیں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ شمیم کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ 1 ماہ کی مسلسل کاوش کے بعد تیار کردہ مقابلہ سود مند ثابت نہ ہو سکا۔
حق اور انصاف کے سوداگروں کے ہجوم میں وہ ایک تنہا ایک جفاکش انسان تھا جو ناانصافی کے زود اثر زہر سے نیم جاں ہوا جا رہا تھا۔ مستحقین انعامات سے نوازے جا چکے تھے کہ اناؤنسر نے پھر مخاطب کیا۔ ایک خصوصی انعام کسی نامعلوم شخص کی جانب سے مسٹر شمیم کو پیش کیا جاتا ہے، تشریف لائیے۔ بدلِ خواستہ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور سر جھکائے اسٹیج کی جانب بڑھا۔ انعام کوئی کتاب معلوم ہوتی تھی۔ ہال کی خاموش فضا میں کچھ کہکہے بلند ہوئے، کچھ استہزائیہ جملے اچھالے گئے۔ تالی کی صرف ایک خفیف آواز نے اس کے کانوں کو متوجہ کیا اور وہ بوجھل قدموں سے ہال سے باہر آیا۔ میری زندگی میں ہمیشہ دوستوں کی کمی رہے گی، معاشی حالات ہمیشہ ہی خراب رہیں گے، ناکامیاں ہی میرا مقدر ہے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا اور انعام کی تہیں کھولنے لگا۔ دفتن وہ چونک گیا۔ خوشی اور ملال کی ملی جلی کیفیت اس پر طاری تھی۔ یہ وہی کتاب تھی، اوراق کے درمیان ایک لفافہ بھی تھا۔ صفحہ کرتاس پر پھیلی تحریر پر اس کی نگاہیں پھسلنے لگیں۔ لکھا تھا، پہلے انعام کے مستحق صرف آپ تھے۔ یہ حقیقت تھی جسے دانستہ نظریں چرائی گئیں، لیکن آپ اپنے عزائم اور حوصلوں کو شکستگی کا شکار ہرگز نہ ہونے دیجیے گا۔ میں تو آپ کو زندگی کے نشیب و فراز کا مقابلہ کرنے والا ایک مضبوط مرد تصور کرتی ہوں۔ آپ کے لکھنے کا انداز بہت منفرد اور جامع تھا۔ انعام کے حقدار آپ ہی تھے۔ یہ کتاب ایک حقیر سا پرخلوص تحفہ ہے، اسے قبول کیجیے، اور کل میرا برتھ ڈے ہے، وعدہ کیجیے کہ تشریف لائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری خواہش ضرور پوری کریں گے۔ میں آخری لمحے تک دیدہ و دل فرش راہ کیے انتظار کروں گی۔ خدا حافظ، شیریں۔ اسے رگو پے میں خوشی کی سرسراہٹیں محسوس ہونے لگیں۔ یہ وہ شخص تھا جس کی عمر کا لمحہ لمحہ درد و غم میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں کون سے جذبے کے تحت اس نے کتاب پر ہونٹ رکھ دیے۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا شیریں، اگرچہ امیرانہ شان میں بدمست زرق برق لباس والے میری غربت کو نشانہ مذاق ہی کیوں نہ بنائیں۔ اگلے روز وہ بازار میں سجی دکانوں پر متلاشی نظریں ڈالتا ہوا عجیب شش و پنج کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ جیب میں طے کیا ہوا 50 روپے کا نوٹ اپنی کم مائیگی اور بے وقتی پر نوحہ کنا تھا۔ دکان میں داخل ہونے سے قبل اس کے پاؤں میں بیڑیاں سی پڑ جاتی۔ وہ ٹھٹک کر رک جاتا، پھر آگے بڑھ جاتا۔ اب شام ہونے لگی تھی، روشنیاں گل ہونے لگیں۔ کئی گھنٹے تذبذب کا شکار رہ کر وہ خالی ہاتھ لوٹ رہا تھا۔ شاہراہ پر شیری لاج روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ لان میں ولایتی کاریں قطار در قطار کھڑی تھیں۔ شہر کے اعلیٰ طبقے کے لوگ قیمتی تحائف لیے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہی تنہا تہی دامن تھا۔ اس کے قدم رک گئے۔ خودداری مزاج نے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ مذاق کا نشانہ بننے کے لیے بالکل آمادہ نہ ہو سکا۔ سرد ہوائیں دل کی چوٹوں پر نمک پاشی کر رہی تھیں۔ زخموں سے ٹپکنے والے خون تمنا نے اس کے سارے وجود کو نیم جاں کر دیا۔ اگلے روز کلاس میں بے ساختہ شیری سے نگاہیں چار ہو گئیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک مجرم تصور کر رہا تھا۔ شیری کی نیم باز نرگسی آنکھوں کے سرخ سرخ ڈوروں میں گلابوں کا لہو رواں تھا۔ شکایات کے دفتر کھلے تھے۔ وہ دوبارہ نگاہ ملانے کی جرت نہ کر سکا۔ کتاب کھول ہی رہا تھا کہ چپڑاسی نے آ کر اطلاع دی کہ آج کلاسز سسپینڈ کر دی گئی ہیں۔ امریکہ کی ایک نابغہ روزگار شخصیت کا اسپیشل لیکچر ہے، آپ حضرات لائبریری ہال میں تشریف لے چلیے۔ کلاس میں شوخ و شنگ طالبات کے کہکہے، سیٹیاں، تالیاں بلند ہوئیں۔ وہ اپنی کتابیں سنبھال کر اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ شیری قریب آئی۔ چہرے پر اداسی تھی۔ آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ شمیم حیرت کا مجسمہ بنا کھڑا تھا، پھر معذرت کے لہجے میں بولا، ابھی تو مجھے لیکچر میں حاضر ہونا ہے، مناسب سمجھیں تو شام کو ملاقات کا وقت مقرر کر لیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ شام 5 بجے ہمارے گھر تشریف لے آئیے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ مقررہ وقت پر اس نے شیری لاج پہنچ کر بیل بجائی۔ دروازہ کھلا۔ شانوں پر لہراتے ہوئے دراز بال اور نیم باز آنکھوں کے ساتھ شیری اس کا استقبال کر رہی تھی۔ تشریف لائیے، شمیم نے صوفے پر بیٹھے ہوئے شرمساری سے مغلوب لہجے میں کہا۔ مجھے بہت افسوس ہے شیری، میں آپ کے لیے اذیت رسانی کا سبب بنا۔ آپ کی خواہش کے مطابق میں کل آپ کے گھر نہیں آ سکا۔ آتا بھی کیسے؟ میری زندگی غربت اور افلاس کا جنازہ ہے۔
میں ایک کم نصیب معمولی شخص ہوں. یہ مفلس شخص آپ کے دروازے پر پہنچا تو میرا وجود متزلزل ہو اٹھا. پاؤں زمین میں دھستے ہوئے محسوس کر رہا تھا. طنز و نکد بھرے فکرے سہنے کی ہمت نہیں رہی تھی مجھ میں. میں واپس لوٹ گیا. کاش آپ میرے دل میں جھانک کر دیکھ سکتی شیری کہ گزشتہ 3 سالوں میں لوگوں نے کتنے زخم لگائے ہیں، کتنی بار سرعام رسوا کیا گیا ہوں میں. سچائی یہ ہے کہ میں ایک محروم شخص ہوں، ایک بے معنی لفظ، ایک بے وقت ذات. ناکامیاں میرا مقدر بن چکی ہیں. غم کو 1000 بار ٹھکرایا مگر ہر موڑ پر اسی سے ملاقات ہوتی ہے. شاید کاتب تقدیر نے ساری اداسیاں، آزمائشیں میرے ہی نصیب میں رقم کر دی ہیں. مجھ سے ہر شخص دامن کش ہے، متنفر ہے. آپ بھی مجھ سے دور رہیں. میں ایک کانٹوں بھری شاخ ہوں. مجھ سے الجھ کر آپ کا دامن دل چاک چاک نہ ہو جائے. کہیں میری نحوست کا سایہ آپ پر بھی پڑ گیا تو میں اپنے آپ کو معاف بھی نہ کر سکوں گا. آپ نے مجھے ایک کتاب پیش کی. آپ کا دل رکھنے کی خاطر میں نے قبول کر لی. میں ایک گمنام شخص ہوں. ایم اے فائنل کے بعد آپ لوگوں سے دور چلا جاؤں گا، دور، بہت دور، جہاں سے میری محرومیوں کا سایہ آپ پر کبھی نہ پڑ سکے گا. لیکن میں آپ کی نوازشوں، عنایتوں اور دلداریوں کو زندگی میں کبھی فراموش نہ کر سکوں گا. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں. جذبات کی رو میں وہ جانے کیا کیا کہتا چلا گیا کہ اچانک شیری کی سسکیوں نے اس کے لبوں کو ساکت کر دیا. وہ شدید رنج و الم میں مبتلا تھی. اس کے گلابی رخسار آنسوؤں سے تر تھے. خدارا بس کیجیے شمیم، اس سے زیادہ سننے کی سکت نہیں مجھ میں. اس کی لرزتی ہوئی آواز آئی. میں تو اتنا جانتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے. آپ کا دامن بے داغ ہے. لوگوں نے ہر مقام پر آپ کی ہمت شکنی کی، اس کا مجھے اعتراف ہے اور احساس بھی. لیکن آپ کا شفاف آئینہ دل، بے داغ باطن، اعلیٰ کردار اور خوددار سی مزاج، یہ وہ بیش قیمت گوہر ہیں جن کا کوئی مول نہیں، کوئی نعم البدل نہیں. اچھا چلیے چھوڑیے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے IAS کمپٹیشن کا کیا ہوا؟ اور شمیم مجھ سے وعدہ کیجیے کبھی آپ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیں گے. آپ اپنے بلند عزائم، پختہ حوصلوں کی چٹان کو ریزہ ریزہ ہونے سے بچا لیں گے اور صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. شمیم غم آلود لہجے میں بولا. سفارشوں، رشوتوں اور جان پہچان کے اس دور میں کامیابی کا مجھے یقین تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آس کی شمع روشن ہے اور آج سے اس امید کو میں اور مضبوط کر لوں گا. آپ کو پتہ ہے، آپ کی ان باتوں سے مجھے وہ نصیحتیں یاد آ گئی ہیں جو میرے والدین نے اس وقت کی تھیں جب ان کا زندگی سے ناتا ٹوٹ رہا تھا. ایک ظالم کی چیرہ دستی سے تنگ آ کر وہ زندگی کا دم آخری لے رہے تھے. میں کم سن تھا لیکن ہوش سنبھال چکا تھا. بیٹا، ہم تمہیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں. بے رحم سماج تمہیں قدم قدم پر زدکوب کرے گا. ہزاروں بار تمہیں اٹھنا اور گرنا پڑے گا. تمہیں روندا جائے گا. سیاستوں، خود غرضیوں کا شکار ہونا پڑے گا. لیکن وعدہ کرو بیٹا، اپنے ضمیر اور خودداری کا سودا نہیں کرو گے. ان ساری آزمائشوں کو آداب منزل شمار کرو گے. صبر کی آہنی چٹان بن کر برے حالات کا مقابلہ کرو گے. اس وقت میں نادان تھا، پھر بھی ان نصیحتوں کو ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھا، کبھی بھی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دیا، اور اسی لیے آج تک زندہ ہوں. میں آپ سے بھی یہی وعدہ کر کے، یہی پیمان باندھ کر جا رہا ہوں. خدا حافظ. اسی کرب و اضطراب میں زندگی کے دن بیتے جا رہے تھے کہ اچانک ایک روز اس کی نگاہ اخبار کے ایک گوشے پر جا کر پڑی. اس نے کمال بے یقینی سے اپنے آپ کو ٹٹولا، شدت سے آنکھوں کو کھولا اور بند کرنا شروع کیا. کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ چائے کی پیالی اٹھا کر لبوں سے لگائی تو وہ یقین کے ساحل سے ہمکنار ہو گیا. یہ وہی خود ہے جس نے IAS کا کمپٹیشن ٹاپ کیا ہے. دفتن اس کا دل دھڑکنے لگا. اتنی بڑی خوشی اسے راس نہ آئی. اس کا سر چکرایا اور بے اختیار بینچ کے ایک جانب لڑک گیا. ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایک نرم و گداز بستر پر دراز پایا. کمرے کا جائزہ لیا تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ کسی ہاسپٹل میں نہیں بلکہ کسی عالیشان بنگلے کے بالا خانے میں موجود ہے. دیوار پر آویزاں قدامت تصویر کو دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گیا. میں شیری کے گھر؟ یہ کیسے ہوا؟ میں تو چائے… شمیم کی خود کلامی سن کر شیری دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی. شاید رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں.
شمیم بے ہوش ساکت پڑا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے کہہ رہی تھی، اللہ پاک، یہ کیا انصاف ہے؟ تیرا ایک سادہ دل بندہ جو ہمیشہ محرومیوں، نفرتوں کا شکار رہا، ہر موڑ پر جس کی غربت کا مذاق اڑایا گیا، زندگی کی ہر شام اس کو شکست دیتی رہی، لیکن پھر بھی اس کے عزائم بلند رہے، اور آج جب تو نے اسے اتنی بڑی خوشی، کامیابی سے نوازا تو اس کی قوت صبر کیوں سلب کر لی؟ اپنی عظیم کامیابی پر مسکرانے سے پہلے وہ ہوش باختہ کیوں ہو گیا تھا؟ اللہ پاک، اگر یہ پیکر عظمت خاموش ہو گیا تو آئندہ کوئی گدھا زیادہ جہد عمل نہ کر سکے گا۔ اب وہ اس سے مخاطب تھی، ہزار شکر ہے اللہ تعالیٰ کا شمیم کہ آپ سلامت ہیں۔ اخبار دیکھ کر میں اندازے کے مطابق آپ کے ہاسٹل کے قریب چائے خانے میں گئی، آپ کی حالت زار دیکھ کر فوراً آپ کو یہاں لائی۔ ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کر کے جا چکا ہے، یہ دوا لیجئے۔ شیری نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ بہت جلدی صحت یاب ہو جائیں گے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک قداور شخصیت نگاہوں میں شفقت پدری لیے اس کی جانب چلی آ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس پیکر خلوص کی باہوں میں سما گیا۔ شیری کی امی بھی آ گئی تھیں۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تم سلامت ہو۔ اس دنیا کو تم جیسے لائق، محنتی، عزم و استقلال کے خوگر نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ ہم ایک عرصے سے تم سے ملنے کے متمنی تھے، لیکن ہمارے درمیان شیری کی ضد حائل تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم تمہارا تعاون کرنا چاہتے تھے بیٹا، لیکن ممکن تھا تم غلط فہمی کا شکار ہو کر شیری سے متنفر ہو جاتے۔ تم ایک حساس انسان ہو، اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرنے والے۔ مجھے معلوم ہے تم نے اخراجات کی خاطر ٹیوشن پڑھائے ہیں، مضامین لکھے ہیں، میں تمہاری زندگی کے نشیب و فراز سے بخوبی آشنا ہوں، لیکن تم میری ذات سے صرف اس حد تک واقف ہو کہ میں شیری کا باپ اور شہر کا ایک کامیاب بزنس مین ہوں۔ میرے گرد و پیش دولت کے انبار ہیں، لیکن بیٹا، میری ذات میں ایک ایسا راز دفن ہے جسے نہ تم جانتے ہو اور نہ ہی ہماری بیٹی اس سے واقف ہے۔ شیری کی امی اور میں نے کبھی اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، لیکن آج شاید یہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ شیری کے ابو شاہد جمال صاحب نے ماہ و سال کے دبیس پردوں کو حافظے کی انگلیوں سے ہلکی سی جنبش دی، اپنے ذہن کے وسیع صحرا میں پھیلے واقعات کو سمیٹنا شروع کیا، پراگندہ یادوں کے دفتر پر پڑی وقت کی گرد جھاڑی۔ شمیم بیٹا، میں بھی دیہات کے ایک مزدور کسان کا بیٹا ہوں، میری زندگی بھی انہی پرپیچ گزرگاہوں سے گزری ہے جن پر کل تک تم بھی گامزن تھے۔ میں بھی ایک دن تنہا، بے بس زندگی کے چوراہے پر کھڑا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر گر کر زمین میں جذب ہو رہے تھے، میرا کوئی مونس و غمخوار نہ تھا۔ دفتن میں نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے، سر جھکایا، آنکھیں بند کر کے کچھ دیر سوچا۔ چند لمحوں میں ہی میں نے دو ٹوک فیصلہ کر لیا، ایک راستہ متعین کیا اور پھر محنت کرتا ہوا، بھرپور اعتماد کے ساتھ جمے ہوئے قدم رکھتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اپنے نقوش پا کو کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھا، لیکن میرے پردے ذہن پر وہ راہ گزر اور اس کے سینے پر میرے قدموں کے نشان آج تک ثبت ہیں، جو ایک تسلسل کے ساتھ دور تک ایک منزل پر جا کر ختم ہو گئے ہیں۔ اور مجھے بے پناہ خوشی ہے بیٹا کہ سالہ سال کے بعد تم انہی نقش پا کا تعاقب کرتے کرتے اپنی منزل سے جا ملے ہو۔ آج وہ غریب اور مفلس شخص اپنے بلند حوصلوں اور بے انتہا محنت کے سبب ایک ایسے جنت نشان گھر میں تھا جہاں شفقت و خلوص کا دریا رواں تھا۔ وہ اس محبت قدا کی مسرتوں میں زندگی کے تمام مسائب بھول چکا تھا۔ شیری کی نگاہوں میں خوشیوں کی کندیلیں روشن ہو گئی تھیں، اس کی متاع گمشدہ، اس کا آئیڈیل اسے آج مل گیا تھا۔